سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دولتے اسلام سے بہرہ ہو گئے تو ان کو فکر ہوئی کہ اپنی بری ماں کو بھی اس سعادت میں شریک کروں، مگر وہ برابر انکار کرتی رہی۔ ایک دن حسب معمول ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے شان نبوت میں کچھ ناروا الفاظ استعمال کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کر کے ماں کے اسلام لانے کے لیے طلب دعا ہوئے۔ رحمت عالم نے دعا فرمائی، یا اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے۔ واپس پہنچے تو دعا قبول ہو چکی تھی۔ والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہا دھو کر تیار ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، ماں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ آپ اپنی والدہ سے یہ الفاظ سنتے ہی فوراً الٹے پاؤں فرط مسرت سے روتے ہوئے کاشانہ نبوی پر حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی، خدا نے میری ماں کو اسلام کی ہدایت بخش دی ہے۔ ایک دن میں نے ماں سے پوچھا، ماں اگر زندگی میں صرف دکھ ہی ملیں تو کیا کروں؟ تو ماں نے جواب دیا، بیٹا دنیا میں دکھ ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو صرف ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی سمجھ جاتا ہے، اور جو سمجھ جاتا ہے اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایسا انعام ہوتا ہے جو شاید ہم پوری زندگی بھی اپنی محنت یا طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے دکھ میں کبھی بھی غمگین اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اس پاک پروردگار سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے۔ بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں سے۔ سب سے شیریں پیار ماں کا ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے۔ دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکا ہے؟ صاحب، یہی مرکز ہے سکون کا، یہی سے راحت ملتی ہے۔